تاریخ انسانی میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں ہوتے بلکہ صبر، یقین، حسن اخلاق اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھانے والے زندہ اسباق بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بھی انہی سنہری داستانوں میں سے ہیں، جسے خود قرآن کریم نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اگر دل میں تقویٰ اور زبان پر صبر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی مراحل، پیدائش، خواب اور پھر کنویں تک کا سفر، انسانی جذبات، خاندانی تعلقات اور الہی منصوبے کی خوبصورت جھلک پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء کرام کے اس معزز سلسلے سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک شفیق باپ بھی تھے، جن کے دل میں اولاد کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل علیہ السلام تھیں، جو حسن اخلاق اور پاکیزگی میں ممتاز تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی حسن اور وقار کے حامل تھے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت تھی جو دیکھنے والوں کے دل میں جگہ بنا لیتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے آپ علیہ السلام کو خاص محبت تھی۔ یہ محبت فطری بھی تھی اور اس میں الہی حکمت بھی پوشیدہ تھی، مگر یہی محبت آگے چل کر ایک بڑے امتحان کا سبب بننے والی تھی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا خواب دیکھا جو عام خواب نہ تھا بلکہ آنے والے عظیم مقدر کی نشانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب اتنا واضح اور اثر انگیز تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور معصومانہ انداز میں سارا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی اس کی گہرائی کو سمجھ لیا۔ ایک نبی ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام جان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں بلند مقام عطا کیا جائے گا، مگر ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہایت شفقت سے نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ حسد ایک ایسا مرض ہے جو رشتوں کو بھی جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ خواب براہ راست بھائیوں کو نہیں بتایا گیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور خصوصی توجہ بھائیوں کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں حسد نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم پر فوقیت دی جاتی ہے؟ ہم زیادہ عمر والے ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، پھر بھی باپ کی محبت اس چھوٹے بھائی کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ یہ حسد آہستہ آہستہ ایک خطرناک سازش میں بدلنے لگا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورے کیے، کبھی یہ خیال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کبھی سوچا کہ کسی دور دراز مقام پر چھوڑ آیا جائے تاکہ باپ کی توجہ دوبارہ ہماری طرف ہو جائے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قتل کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے جہاں سے کوئی قافلہ آ کر انہیں اٹھا لے۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چراگاہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل کود کریں اور تازہ ہوا میں وقت گزاریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین ہوا، کیونکہ انہیں اندر ہی اندر کسی خطرے کا احساس تھا، مگر بیٹوں کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوش دلی سے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، اس امید میں کہ وہ سب مل کر کھیلیں گے، مگر راستے میں بھائیوں کے رویے بدلنے لگے۔ وہ معصوم بچے سے بے رخی برتنے لگے
اور جب ایک سنسان مقام پر پہنچے تو اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگیں۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اور ویران کنویں کے پاس لے گئے۔ معصوم یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں، مگر حسد میں اندھے ہو چکے دلوں نے رحم نہ کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کے دردناک لمحات میں سے ایک تھا۔ ایک معصوم بچہ، بھائیوں کی بے وفائی اور اندھیری گہرائی، لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ کی رحمت نے جلوہ دکھایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تسلی ڈال دی اور وحی کے ذریعے خبر دی کہ ایک دن تم ان بھائیوں کو ان کے اس فعل سے آگاہ کرو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ کنویں کی تاریکی دراصل آنے والی روشنی کا پیش خیمہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے بظاہر آزمائش کی شکل میں آتے ہیں، مگر ان کے پیچھے عظیم حکمت ہوتی ہے۔ حسد انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کنویں میں ڈالا جانا انجام نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سفر کا آغاز تھا۔ ایسا سفر جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید، آزمائش اور پھر عزت و بادشاہت تک لے جانے والا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.